وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور مریم پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ ان کو اشتباہ ہو گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہے اور انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور سود لیا کرتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پچھلی آیات میں بھی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر تھا کہ آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے کتاب اتار کر دکھائی جائے، ہمارے سامنے اترے اور ہم اس کو پڑھیں۔ تو یہ محض ہٹ درمی کا اور بہانہ بازی کا ایک راستہ ہے، ورنہ ان کی بدعنوانیاں اور ان کے بہانے اور ان کی بدعمالیاں شروع سے چلی آ رہی ہیں، جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ حق کے حقیقی طلبگار نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کی بدعمالیوں کے پیچھے بھی ذکر کیا گیا تھا، اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کے اوپر اضافہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لاتے، وہ تورات کی بھی تصدیق کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میں تورات عمل کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن انہوں نے ان سے انکار کیا، وَبِكُفْرِهِمْ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کیا۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی۔ اب یہ بہتان کیا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حضرت مریم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس معجزے کو تسلیم کرنے کے بجائے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک نفس
اور عفت مآب خاتون پر گھناؤنا الزام لگا دیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی زبردست کے بدعمالی یہ تھی کہ اللہ کے ایک مقدس پیغمبر کی والدہ پر بہتان لگایا، اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ یہ جو اس میں رسول اللہ کا لفظ آیا ہے یہ ان کے مقولے کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے کہ انہوں نے ان صاحب کو قتل کیا جن کا نام تو مسیح عیسی ابن مریم تھا، اور حقیقت میں وہ اللہ کے رسول تھے، اور ان کو انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، حالانکہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا تھا اور نہ سولی چڑھایا تھا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی مدد فرمائی، اور جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اوپر اٹھا لیا، اور ان کو اشتباہ لگ گیا، یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اگرچہ اس زمانے میں روم کی حکومت تھی، اور اس علاقے میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے وہاں ایک حکمران تھا جس کا نام پیلاطس تھا، تو اصل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس حکمران نے سولی پر چڑھانے کا حکم دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اگرچہ حکم حکومت کی طرف سے آیا تھا، لیکن اس کے پیچھے ان یہودیوں کی بڑی شرارت بھی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی تحریک بھی تھی، اور لہذا اصل میں آپ کو سولی چڑھانے کے فیصلے کے پیچھے یہودیوں کی سازشیں کار فرما تھی، اس لیے انہوں نے دعویٰ کیا ہم نے قتل کیا یا ہم نے سولی چڑھایا، حالانکہ قتل کا حکم یا سولی چڑھانے کا حکم کسی یہودی نے نہیں دیا تھا، رومی حکومت کے ایک حاکم نے دیا تھا، لیکن یہ اس کا کریڈٹ خود لے رہے تھے، اپنے خیال میں ایک بڑی فضیلت کی بات تھی کہ ہم نے ان کو قتل کیا یا ہم نے ان کو سولی چڑھایا، الیاذ باللہ۔ تو اس کو اپنے سر لینے کے لیے کہا کہ ہم نے ان کو قتل کیا، ہم نے ان کو سولی چڑھایا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، تم اس کو اپنی فضیلت کی بات سمجھ رہے ہو کہ ہم نے ان کو قتل کیا، ہم نے ان کو سولی چڑھایا، حالانکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ اگر تم نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی تو تم نے خود اپنا درجہ دنیا اور آخرت میں نیچا کر لیا، بجائے اس کے کہ تمہیں فضیلت ہوتی ہے، تمہاری فضیحت ہے۔ اس لیے رسول اللہ کے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اشارہ فرمایا، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اول تو یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں تھی، اور دوسرے یہ کہ حقیقت میں قتل کیا ہی نہیں تھا، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی چڑھایا، بلکہ ان کو اشتباہ لگ گیا۔ اب اشتباہ کیا لگا، کس طرح لگا، اس کی کوئی قابل اعتماد روایت ہمارے پاس نہیں ہے جس کے اوپر پورا بھروسہ کیا جا سکے۔ مفسرین نے مختلف افراد سے اس کے مختلف واقعات بیان فرمائے ہیں جن کی پوری سند ہمارے پاس نہیں ہے۔ مثلا حضرت ضحاک سے منقول ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا گیا تو حواری ایک جگہ جمع ہو گئے، مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دے دیا، اور 4000 آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ باہر نکلے
اور اس کو قتل کر دیا جائے اور پھر وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا قمیص اور اپنا امامہ اس کو عطا کیا اور اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ جب وہ باہر نکلے تو ان کو لوگ پکڑ کے لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ یہ ایک روایت ہے، مگر جیسا میں نے عرض کیا کہ کوئی اس کی مضبوط سند نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص تطلانوس تھا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مکان میں نہ ملے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، لیکن جب یہ شخص گھر سے نکلا تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ یہودی یہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہیں اور اس اپنے ہی آدمی کو لے جا کر قتل کر دیا۔ یہ مختلف روایتیں ہیں۔ بائبل میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی تھا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا اور چند سکوں کی خاطر اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے غداری کی اور پتہ بتا کر ان کو قتل کرنے والوں یا سولی چڑھانے والوں کے حوالے کیا۔ اب بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہی یہودا اسکریوتی جو پتہ چلانے کے لیے اندر گیا تھا، جب باہر آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور یہودا اسکریوتی اس کی شکل تبدیل ہو کر عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی، اور پھر انہوں نے اسی کو سولی پر چڑھایا۔ بہرحال جیسا میں نے عرض کیا کہ روایتیں مختلف ہیں، کسی ایک روایت پر پورا بھروسہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس زمانے کے واقعات کی کوئی باقاعدہ سند کے ساتھ حفاظت نہیں کی۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت و سنت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنے کے لیے اسناد حدیث کا ایک عظیم سلسلہ جاری فرمایا تھا۔ کیونکہ پچھلی شریعتیں باقی نہیں رہنی تھیں، اس لیے نہ ان آسمانی کتابوں کے تحفظ کا کوئی وعدہ کیا گیا تھا، اور جب آسمانی کتابوں ہی کا تحفظ کا وعدہ نہیں ہے تو پھر یہ زبانی روایتیں جو ہیں ان کا تحفظ کا تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس لیے ہم اس بارے میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اشتباہ کس طرح لگا، لیکن اتنی بات قرآن کریم نے بتا دی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے تھے، نہ سولی دے پائے تھے، بلکہ اشتباہ لگ گیا تھا، شبہ ان کو لگ گیا تھا کہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا یا ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ آگے فرماتے ہیں ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ سلسلے میں شک کا شکار ہے۔ یعنی بظاہر تو وہ یقینی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تھی، لیکن چونکہ ان کے پاس اس کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے، اس لیے ایسا ہے جیسے وہ در حقیقت شک میں۔ ما لہم من علم الا اتباع الظن، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے۔ وہ تو اس تردد میں اور شک میں اور گمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ اب اس الفاظ سے زیادہ اور صریح بات کیا ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، یعنی آسمان پر اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا زندہ۔ لیکن جو لوگ معجزات کے بارے میں
تعویل کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور معجزات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو بڑا تأمل ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ دیو مالائی مذہب ہے. اس واسطے وہ جہاں بھی کوئی معجزے کی بات آتی ہے تو اس کو کسی طرح تعویل کا شکار بناتے ہیں. تو یہاں پر بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں جی آسمان پر نہیں اٹھایا گیا تھا. رفع اللہ الیہ کے معنی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا. یعنی ایک طرح آپ دیکھیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں ما قتلوہ یقینا. اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی کہ قتل نہیں کیا یقینی طور پر. پھر فرمایا رفعہ اللہ. اگر صرف درجے کی رفعت مراد ہوتی، مرتبے کی رفعت مراد ہوتی تو الہی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ الہی کے معنی اپنے پاس، اٹھا کر اپنے پاس بلا لیا. جہاں درجے کی رفعت کا بیان ہے تو وہاں اس قسم کے الفاظ نہیں آتے کہ ہم نے اپنے پاس بلا لیا. وہاں یہ رفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کو بہت اونچا کا مکان عطا کیا. لیکن یہاں رفعہ اللہ الیہ، اور اس سے پہلے ما قتلوہ یقینا وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے. کہ ایک انسان کو بھلا چنگا زندہ اس کو آسمان پر اچانک اٹھا کے لے جایا جائے تو ان کے اس بیہودہ تصور کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی جملے میں فرما دیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت صاحب اقتدار ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے. لہذا اس کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو زندہ اپنی طرف بلا لے. عزیزاً، وہ بہت غالب ہے، صاحب اقتدار ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، غالب ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ صرف انہی کو کیوں اٹھایا گیا؟ اور بھی تو انبیاء کرام بہت دنیا میں آئے اور ان کے پیچھے بھی لوگ لگے، بعض کو قتل بھی کر دیا گیا. ان میں سے تو کسی کو اٹھایا نہیں، ان کو کسی سے بچایا نہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ انہی کو اٹھایا اور انہی کو بچایا، دوسرے انبیاء قتل ہوتے رہے؟ تو فرمایا حکیمہ، اللہ صاحب اقتدار ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے. کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ وہی جانتا ہے، اور کیوں کرنا ہے یہ بھی اسی کو معلوم ہے. کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اس سے سوال کرے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. تو اس واسطے یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. ایک صفت سے باری تعالیٰ کی اس قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جس کو چاہے اٹھا لے آسمان پر، اور دوسری صفت سے یہ کہ انتخاب کس کا کیا گیا اٹھانے کے لیے اور کس کا نہیں کیا گیا، اس کی حکمت کا تقاضا تھا. پھر فرمایا کہ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ پر ایمان نہ لائے. کیونکہ اہل کتاب یہودیوں کو بھی کہتے ہیں اور عیسائیوں کو بھی کہتے ہیں. تو یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہی نہیں مانتے تھے، اور عیسائی خدا کا بیٹا ماننے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے اہل کتاب چاہے یہودی ہوں یا عیسائی اپنے مرنے سے ذرا پہلے جب عالم برزخ کے مناظر دیکھیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے تمام غلط خیالات خود بخود ختم ہو جائیں گے. یہودی یہ مان جائیں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کو اٹھا لیا گیا تھا. عیسائی یہ مان جائیں گے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور وہ ان کی حاصل حقیقت پر ایمان لے آئیں گے. یہ اس آیت کی ایک تفسیر ہے جو بڑی تعداد میں مفسرین نے اختیار کی ہے، اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے.
لیکن ایک اور تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس میں ام من اہل کتاب الا یؤمنن بہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور قبل موت ہی کی ضمیر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، جس کے معنی یہ ہوں گے، اس طرح ترجمہ اس طرح ہوگا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ضرور بالضرور ایمان نہ لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تو آسمان پر اٹھا لیا ہے، لیکن جیسا کہ صحیح احادیث میں مروی ہے، آخر زمانے میں وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور اس وقت تمام اہل کتاب چاہے یہودیوں یا عیسائی، ان پر ان کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی اور وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس روایت کے مطابق اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانے کی ایک پیشین گوئی موجود ہے۔ واللہ سبحانہ عالم۔ اب یہ بیچ میں جو جملہ معترضہ تھا وہ بھی چل رہا ہے، وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ، کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے، اہل کتاب کے عقائد کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ جملہ معترضہ یہاں تک چلا۔ پیچھے بتایا جا رہا تھا کہ کیا کیا وجوہ تھیں جن کی بنا پر ہم نے ان کے اوپر سختیاں کی۔ اب پھر اسی کا آگے بیان ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، غرض ان کی سنگین زیادتیوں کی وجہ سے، یہودیوں کی سنگین زیادتیوں کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ اب وہ اس کا بیان سورہ انعام میں آنے والا ہے کہ قرآن نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر ناخن والا جانور ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا، اور وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری کی چربیاں ہم نے ان کے لیے حرام کر دی۔ تو یہ ان کے لیے ایک سزا تھی ان کی نافرمانیوں کی۔ پھر آگے دوبارہ ان کی نافرمانیوں کی جو فہرست ہے اس کو آگے مزید بڑھایا، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اس لیے بھی کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بکثرت روکتے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود لیا کرتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ ان کو سود سے منع کیا گیا تھا۔ اب یہ سود کی حرمت کی کام اب بھی بائبل کے اندر موجود ہیں، اور عہد نامہ قدیم میں بھی موجود ہیں، جس کے اوپر یہودی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اس میں آگے چل کر یہ تفریق کر دی گئی ہے کہ اپنے آدمیوں سے نہ لینا سود، غیر قوموں کا کوئی آدمی آئے تو اس سے سود لینے کی تمہاری اجازت ہے۔ تو پہلی تبدیلی یہاں سے شروع ہوئی، اپنے آدمی سے مت لو، غیر آدمی یعنی بنی اسرائیل سے باہر کا کوئی آدمی، جس کو وہ جنٹائل کہتے تھے، یعنی باہر کے لوگ، باہر کی قومیں، ان سے سود لینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے تمہیں، جتنا چاہو سود لو۔ تو پہلی حرکت تو یہ کی گئی، بعد میں پھر کھلم کھلا سود کے اوپر، سود کو کھانا شروع کر دیا گیا، اس کی مختلف تعویلیں شروع کر دی گئیں، اور آخر دور میں یہ تعویل کی گئی تو سود جو حرام کیا گیا تھا وہ غریب آدمیوں سے سود لینا حرام کیا گیا تھا، اور سرمایہ داروں سے اور بڑے بڑے لوگوں سے سود لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس کی کچھ تفصیل ہم سورہ بقرہ میں ذکر کر چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، آخری بات جو ذکر کی ہے ان کی بدعنوانیوں کی فہرست میں، وہ یہ کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ اب اس میں ساری وہ چیزیں داخل ہو گئیں جو حرام کاروبار کے حرام طریقے ہیں، کمائی کے جو حرام طریقے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ان کو پیسہ بنانے کے لیے کسی روک کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جس طرح بھی پیسہ ملتا ہو
اس کو وہ حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے تاکہ ان کے مال میں اضافہ ہو، کسی حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ ان کی عنوانیوں کی یہ اتنی بڑی فہرست ہے جو ہم نے بیان کی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی حق کے طالب نہیں ہے، یہ ہر دھرم ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے کتاب اترتی ہوئی دکھاؤ، یہ محض ایک بہانہ ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یعنی اگر ہم آپ کے اوپر ایک کتاب اس طرح نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی ان کافروں کو یہی کہنا تھا کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ ان کے ماننے کا کوئی سوال نہیں تھا، بلکہ ہر حالت میں وہ اس کو یہی کہتے کہ جادو ہے۔ لہذا اگر تمہارا یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ جو اہل کتاب کر رہے ہیں کہ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہ کتابا نقرؤہ، تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے۔